سورۃ یوسف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو ہر بات وضاحت سے بیان کرتی ہے. ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھو. یعنی عربی ہی اس کا بوجھ اٹھا سکتی تھی، اسی کے اندر اتنی وسعت تھی کہ ان معنوں کو بیان کر سکے جو بندوں کی سمجھ کے لیے ضروری ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے ایک بڑا اچھا قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے پیشتر آپ اس سے بے خبر تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ کہانی نہیں تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری صورت میں ایک ہی واقعہ بیان کیا، اور وہ یوسف علیہ السلام کا تھا. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یاد رکھیے خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، ایک وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو غمگین کر دیتا ہے بندے کو، اور ایک خواب بندے کے اپنے اوہام اور خیالات ہوتے ہیں. اچھا خواب آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے ہمدرد لوگوں سے بیان بھی کر دینا چاہیے، لیکن مخلص لوگوں سے. آپ نے فرمایا خواب کسی عالم یا خیر خواہی سے بیان کیا جائے، لیکن اگر برا خواب آئے تو کسی کو نہیں بتانا چاہیے، کسی سے ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے. ابو سلمہ کہتے ہیں میں ایسے خوفناک خواب دیکھتا تھا کہ مجھے بیمار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے ابو قتادہ کو کہتے ہوئے سنا میں بھی ایسے خواب دیکھتا جو مجھے بیمار کر دیتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ، تابعین، بڑے بڑے نیک لوگوں کو ایسے خواب آ سکتے تھے کہ جس میں شیطان دشمن نہ دن کو چھوڑتا اور رات کو بھی غمگین کرنے والی باتیں دل میں ڈالتا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے شر اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے. 3 بار تھو تھو کر دے، یعنی اپنے بائیں طرف، اور کسی سے بیان نہ کرے. ایسا کرنے سے وہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. لیکن افسوس چونکہ وہ خواب ہمارے دل پہ بوجھ بن جاتا ہے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو کہانی سنا دیں. نہیں، صرف اللہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا. یہاں یوسف علیہ السلام نے بہت میننگ فل خواب دیکھا. باپ ایک عالم تھا، اس نے بچے کو بڑی پیاری نصیحت کی. باپ نے کہا میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں گے، کیونکہ وہ جیلس تھے اپنے بھائی سے. اور یاد رکھیے ریسرچ بتاتی کہ جیلسیز قریب ترین لوگوں میں زیادہ ہوتی، اپنے ہی سبلنگز میں، اپنے ہی رشتے داروں میں، بعض اوقات اپنے ہی دوستوں کے اندر. اور ہر شخص کسی نہ کسی درجے حسد کا شکار ہو ہی جاتا ہے. اور اگر صرف دل میں خیال ہی آیا ہے تو اللہ سے فضل مانگ لے اور اس سے باہر نکل آئے، لیکن اس کی بنا پر دوسرے کے خلاف کوئی چال بازیاں اور مکر اور ہیلے نہ کرنے شروع کر دیں، اس پہ پکڑ ہے. یعنی دل کے خیال پہ پکڑ نہیں جب تک وہ عمل میں نہ آ جائے یا زبان سے نہ نکلے. وہ کہتے ہیں شیطان انسان کا سری دشمن ہے. یہاں پر آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام بیٹے کو کوئی بھائیوں کی غیبت نہیں کر رہے، نصیحت کر رہے ہیں. تو جب کسی کے شر سے بچنے کے لیے کسی کو نصیحت کرنی ہو تو ان کی برائیاں لمبی چوڑے قصے بیان کرنے کی وجہ سے محتاط کر دینا چاہیے. ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ
نعمت کو جب تک وہ پوری نہ ہو جائے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. یعنی نعمت کو تب تک چھپانا چاہیے جب تک خود ظاہر نہ ہو جائے. جب حاجت پوری ہو جائے تو پھر اس کے بعد ذکر کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور حاسد سے بچنے کے لیے نعمتوں کو چھپانا لازم ہے. جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے دائیں بائیں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی خوشی پہ، آپ کی نعمت پہ راضی نہیں ہوتے، بلکہ دل میں قباحت محسوس کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح برا مانتے ہیں اور آپ کے مقاصد میں رکاوٹ بنیں گے، تو خاموش رہے. لیکن نعمتوں کو ہر وقت چھپانا نہیں چاہیے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. دین بھی ایک نعمت ہے، اس کا اظہار کرنا چاہیے. جب نعمت مل جائے اور حسد کا ڈر نہ ہو تو پھر بیان کیا جانا چاہیے، اور بہت تفصیلات نہیں بیان کرنی چاہیے. مثلا میرے اس بزنس میں، اس ڈیل میں اتنے ہزار کا پروفٹ ہوا تو پھر میں نے اس کو یہاں انویسٹ کیا تو اتنا اور ہو گیا. اس طرح کی باتیں بھی لوگوں سے نہ کرے، کیونکہ وہ متحمل نہیں ہو سکتے، وہ برداشت نہیں کر سکتے. اور اسی طرح نعمت کا صرف زبان سے ہی نہیں اظہار کیا جاتا، عمل سے اظہار کرنا چاہیے. شکر ادا کر کے، اس میں سے صدقہ خیرات کر کے، اس مال میں سے، یا علم ہے تو اس کو لوگوں میں بانٹ کے، اور لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کی حرص رکھنی چاہیے. یعنی اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو انسان آگے بڑھے کہ میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کا حل بتا سکتا ہوں آپ کو، میں آپ کی مدد کرتا ہوں. تو یہ بھی اظہار نعمت ہی ہے. اس طرح اس خواب کے مطابق تمہارا رب تمہیں دین کے لیے منتخب کرے گا. تعبیر بتا رہے ہیں باپ، تمہیں باتوں کا معال انجام سکھائے گا، تعبیر بتائے گا. تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے وہ اس سے پہلے تمہارے دو باپوں ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا. بلا شبہ تمہارا رب سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. پھر قصہ شروع ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سے نشان عبرت ہیں. جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں. دو ماؤں کی اولاد تھے، ایک سے 10 بچے تھے اور ایک سے 2 بیٹے تھے. یوسف علیہ السلام اور بنیامین سگے بھائی تھے، اور دوسری طرف باقی 10 کا جتھا تھا جس کا وہ ذکر اکثر کرتے ہیں. یوسف اور اس کا بھائی تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں. عام طور پر اس طرح کے رشتوں میں یہ پریشانیاں رہتی ہیں، بہت نیچرل ہے، چاہے پیغمبر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہمارا باپ تو سری بھول میں ہے. یعنی انہیں ہماری طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، لہٰذا یا تو یوسف کو مار ڈالو یا اسے کہیں دور پھینکاؤ. اس طرح تمہارا باپ تمہاری طرف ہی متوجہ رہے گا، پھر اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا. ابھی جو کرنا کر لینا، بعد میں توبہ کر لینا. تو جان